آج ہم یونٹ نمبر 2 کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ مروان سر کی سلائیڈ ہے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن. تھراپیوٹک کمیونیکیشن کیا ہے؟ اس سارے سلائیڈ میں ہم تھراپیوٹک کمیونیکیشن کہتے ڈسکس کریں گے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ایک اسپیشلائز فارم آف کمیونیکیشن ہوتے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوتے جو ہے نا وہ یوز کرتے ہیں کس کے لیے کہ پیشنٹ کی جو پیل ہے وہ انڈرسٹینڈ کرے اور جو ان کو نیڈ ہے اور جو میڈیسن جو بھی کیئر ان کو ضرورت ہے ان کی وہ انڈرسٹینڈ کرے. اسپیشلائز فارم آف کمیونیکیشن ہے. آبجیکٹیو یہ ہے ہمارے پاس کہ ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن دا پارٹیسپینٹ ول بی ایبل ٹو جب ہم یہ یونٹ پڑھیں گے نا تو جو پارٹیسپینٹ ہیں ہم نے جو پڑھایا ہے وہ اس کو سمجھ آئے گا. ڈیفائن کمیونیکیشن کیا ہے؟ لیس آف دا پروسیس آف کمیونیکیشن. ڈسکس دا پرپس آف کمیونیکیشن. ایکسپلین دا ڈفرنٹ ٹائپ آف کمیونیکیشن. کریکٹرسٹک آف کمیونیکیشن. یہ سارے تھراپیوٹک نان تھراپیوٹک بیریئر امپیکٹ آن کمیونیکیشن. کریکٹرسٹک آف لیگل کنسرن آف کمیونیکیشن اور ڈفرینٹ ٹیکنیک جو ہمارے ساتھ کیا کرے کمیونیکیشن کو فیسیلیٹیٹ کرے. اسٹارٹ کرتے ہیں ڈیفینیشن سے. کمپلیکس پروسیس ہے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ایک کمپلیکس پروسیس ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سینڈنگ اینڈ ریسیونگ وربل اینڈ نان وربل انفارمیشن. اس میں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایک سینڈر ہوتے ہے جو میسیج کو سینڈ کرتے ہیں تھرو پراپر چینل. پھر وہ چینل کے ذریعے دوسرا بندہ وہ ریسیو کرتے ہے جو بھی وربلی ہو یا ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں وربلی اور نان وربلی ریٹن ورڈز میں آپ بھی اس کو سینڈ کرتے ہیں. کمیونیکیشن اور تھراپیوٹک کمیونیکیشن دونوں میں فرق ہے. کمیونیکیشن ہم سوشلی بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں ایک مسئلے پر ڈسکشن کمیونیکیشن بھی کرتے ہیں. لیکن تھراپیوٹک کمیونیکیشن اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے جس میں ہم زیادہ تر ہمارے فوکس تھراپیوٹک علاج پہ ہوتا ہے. کمیونیکیشن از دا پروسیس آف انٹرچینج آف انفارمیشن ٹو اور مور پیپل. کمیونیکیشن میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انٹرچینج ہوتے. ایک بندہ کچھ کہیں گے یا کسی چیز کے بارے میں بولیں گے دو یا دو سے زیادہ لوگ اس پر ڈسکشن کریں گے یا جو بھی ہے نا وہ اس کو کمیونیکیشن اپنے آئیڈیا اپنے مختلف خیالات کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں تو اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہمارے پاس کیا ہے؟ دی ایبلٹی ٹو اسٹیبلش تھراپیوٹک ریلیشن شپ ود پیشنٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل آ نرس کین ڈیولپ. جب بھی ایک نرس کے لیے یہ اسکل بہت امپارٹنٹ ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ تھراپیوٹک کمیونیکیشن ڈیولپ کرے. سب سے پہلے تھراپیوٹک کمیونیکیشن اسپیشلی کروشل ٹو دی سکسیس آف انٹروینشن ود کلائنٹ ریکوائرنگ سائیکاٹرک کیئر بیکاز دا therapeutic relationship and the relationship it serves as the underpinning for the treatment and success. تھراپیوٹک کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جو انٹروینشن آپ کر رہے ہیں نا سائیکیٹرک کیئر میں یا تھراپیوٹک کمیونیکیشن بہت سپورٹیو ہوتا ہے ٹریٹمنٹ کی پروڈکٹیوٹی میں. یہ سب کچھ تھراپیوٹک کمیونیکیشن جب ہو جائے تو آپ نے جو اس کی فیلنگ اور جو اس کو چاہیے تھی نا آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا پھر آپ آسانی سے وہ چیز ان کو پرووائڈ کریں گے اور جو ضرورت ہے اس کو دے دیں گے. تھراپیوٹک نرس کلائنٹ ریلیشن شپ. تھراپیوٹک اور نرس کلائنٹ ریلیشن شپ میں ہمارے پاس کن کن باتیں ہوتی ہیں؟ ٹرسٹ ہوتے ہیں. کمیونیکیشن تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں ایک بات یہ ہونا ضروری ہے کہ ایک عام پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں گے. جینون انٹرسٹ اور جو کمیونیکیشن ہے اس میں نرس بھی انٹرسٹ ہوگا اور پیشنٹ بھی ہوگا ایکسیپٹنس اور جو وہ بولے گا وہ اس کو بھی ایکسیپٹ ہوگا قبول ہوگا اور پیشنٹ بھی کو بھی ایکسیپٹ ہوگا. پازیٹیو ریگارڈ اور جو ایک دوسرے کو بات کہیں گے تو اس کے بارے میں اس کی تصورات اور پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے کی تصورات کا خیال رکھیں گے. تھراپیوٹک یوز آف سیلف
اور ایسی اپنے آپ کو ایسی یوز کریں گے کہ تاکہ وہ اس کی بہتری کے لیے ہو جائے. سیلف اویئرنیس اپنے بارے میں وہ بھی اویئر ہوں گے اور پیشنٹ بھی اویئر ہوں گے اور نرس بھی اویئر ہوں گے. تھراپیوٹک نرس پیشنٹ ریلیشن شپ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، پیشنٹ اور نرس کے درمیان جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ تھراپیوٹک ہوگا، پرپس فل اینڈ گول ڈائریکٹڈ. اور یہ جو کمیونیکیشن پیشنٹ اور نرس کے درمیان ہو رہی وہ ایک خاص مقصد کے لیے، خاص علاج کے لیے یا خاص سپورٹ کے لیے یا خاص کیئر کے لیے ہوگا. گول ڈائریکٹڈ جو بھی مسئلہ ہے ان کی ڈائریکشن میں ہوگا. ڈائریکشن ٹوورڈ دا کلائنٹ نیڈ، ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دا کلائنٹ نیڈ کی طرف ہوگا. ہیز ڈیفائن باؤنڈریز، اس کی ڈیفائن باؤنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے ادھر کی باتیں نہیں کریں گے جس سے پیشنٹ بھی بور ہوگا اور نرس بھی بور ہوگا. تھراپیوٹکلی بات کریں گے. کلائنٹ نو واٹ دے کین ڈو اینڈ دا نرس ڈیفائن دیز باؤنڈریز. اور کلائنٹ سب کچھ کو پتہ ہوگا. کلائنٹ کو نرس جو بھی ان کو دے رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے اسپیسیفک باؤنڈری میں. اسٹرکچر ٹو میٹ اے پیشنٹ نیڈ. اور ایسی تھراپیوٹک کمیونیکیشن ایسے بنائیں گے ہم تاکہ وہ جو پیشنٹ کی نیڈ ہے وہ پوری جائے. اے سیف، کانفیڈینشیل، ریلائبل اینڈ ڈیپینڈیبل. اور جو تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہوگا وہ کانفیڈینشیل ہوگا. جو نرس ایک دوسرے کو آپس میں جو بات کریں گے وہ ایک دوسرے کے ساتھ امانت ہوگا، ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہوگا اور ایک دوسرے پر ڈیپینڈنگ ہوگا. A social relationship between friend is subject matter in a therapeutic communication. There is no social relationship at all about the patient. سوشل ریلیشن شپ میں ہم باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ بات کرتے ہیں سوشلی کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے کاروبار کیا ہے، آپ کون سے جو سوشلی بات کرتے ہیں. لیکن تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں ہمارے پاس سوشل ریلیشن شپ نہیں ہوگا. وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، پیشنٹ اینڈ سینٹر ہوگا. جو بھی ہم سوچیں گے، جو بھی ہم بتائیں گے ایک دوسرے کو وہ پیشنٹ کی نیڈ کے مطابق ہوگا. نرس از ریسپانسبل انیشیٹنگ نرس پیشنٹ ریلیشن شپ. اور نرس اس کے ذمہ دار ہوگا کہ وہ تھراپیوٹک پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے کے ساتھ تھراپیوٹک ریلیشن شپ اچھی طرح تھراپیوٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرے. سیلف اویئرنیس ان تھراپیوٹک یوز آف سیلف اویئرنیس ایک ایسی پروسیس آف انڈرسٹینڈنگ اون ویلیو تھاٹ فیلنگ ایٹیٹیوڈ موٹیویشن اسٹرینتھ لمیٹیشن ہاؤ ون تھاٹس اینڈ بیہیویئر افیکٹ ادر. وہ جو اپنے ویلیو ہوگا، جو بلیف ہے، تھاٹس ہے، فیلنگ ہے، جو بھی اس کی ایٹیٹیوڈ یا جو بھی اسٹرینتھ ہے، جو اس کی لمیٹیشن ہے اور جو وہ سوچ رہی ہے اور جو بیہیویئر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ میری بلیفس کی وجہ سے، میرے تھاٹس کی وجہ سے ایٹیٹیوڈ جو بھی ہے نا اور جو بھی بیہیویئر ہے کہ اس سے دوسرے لوگ سفر ہو رہی ہے کہ نہیں جو میں سوچ رہا تھا. سیلف اویئرنیس یہ ہے. ویلیو ایبسٹریکٹ اسٹینڈرڈ دیٹ گیو اے پرسن سینس آف رائٹ اینڈ رانگ اینڈ اسٹیبلش اے کوڈ آف کنڈکٹ فار لیونگ. ویلیو ایک اسٹینڈرڈ ہوتی ہے. ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ غلط اور صحیح میں فرق کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں. بلیف ہمارے پاس کیا ہے، آئیڈیا دیٹ ون ہولڈ ٹو بی ٹرو. بلیف ایسے ہوتے ہیں جو لوگ وہ ان کی نظریہ ہوتے ہیں کہ بس یہ صحیح ہے. اور آل اولڈ پیپل آر ہارڈ آف ہیئرنگ. فار ایگزامپل لوگ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اس سننے میں اس کو دشواری ہوتی ہے. ایٹیٹیوڈ سیٹل وے آف تھنکنگ فیلنگ اباؤٹ سم تھنگ. ا پوزیشن آف دا باڈی انڈیکیٹنگ پارٹیکولر مینٹل اسٹیٹ. ایٹیٹیوڈ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، جو ہماری تھنکنگ ہے، بیہیویئر ہے دوسروں کے ساتھ، جو ہماری مینٹل اسٹیٹ خاص مینٹل باڈی پوزیشن آف دا باڈی انڈیکیٹنگ پارٹیکولر مینٹل، جو ہماری باڈی کی مینٹل اسٹیٹ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں. پروسیس آف کمیونیکیشن کے پروسیس ہمارے پاس کیا ہے. جو جب بھی کمیونیکیشن ہوتے ہیں تو ایک سٹیپ میں ہوتے ہیں. ایک سٹیپ کی سینڈر ہوتا ہے. سینڈر ہمارے پاس انکوڈر ہوتا ہے جو میسیج کو انکوڈ کرتا ہے اپنے الفاظوں میں. پھر جب وہ سینڈر میسیج ہوتی ہے، میسیج جو ہے نا وہ ایک
پراپر چینل کے ذریعے ریسیور کو ٹرانسفر کرتے ہیں. جب ریسیور اس پر کیا ہو جائے، سمجھ جائے جو بھی بات سینڈر نہیں کہتے ہیں، اس کی سمجھ آ جائے تو پھر اس کی وہ فیڈ بیک دیتے ہیں. اور ریسیور کو ڈیکوڈر کہتے ہیں اور سینڈر کو انکوڈر کہتے ہیں. پرپس آف کمیونیکیشن. جب ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹو allow the client to express his thought, feeling, behavior and life experience a meaningful way to promote the growth of a health. جب بھی ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، کلائنٹ ہوتے ہیں، جب کلائنٹ وہ اپنے خیالات اور جو بھی فیلنگ ہے ایلنس کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں جو اس نے پچھلی ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے پاس لائف میں، اس کو ایک میننگ فل وے میں وہ کیا کرتے ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں. جب ہم وہ پریزنٹ کرتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کریں تو اس کی وجہ سے بھی ہیلتھ پر بہت سے اثر پڑتا ہے. ہیلتھ گروتھ، ہیلتھ امپرومنٹ میں بیٹر پرفارمنس ادا کرتے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ دی سگنیفیکنس آف دا کلائنٹ پرابلم، اس میں بھی رول ادا کرتے ہیں کہ جو کلائنٹ کے پرابلم ہے اس کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرے. ٹو اسسٹ اینڈ آئیڈینٹیفائی دا کلائنٹ پرابلم ایریا، جو بھی پیشنٹ کو جس جگہ میں اور جس پرابلم ہے اس کو آسانی سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کمیونیکیشن کے تھرو. پھر ٹائپ آف کمیونیکیشن کے بہت سے ٹائپ ہوتے ہیں. وربل کمیونیکیشن میں ہمارے پاس اسپوکن ورڈ ہوتے ہیں یا ریٹن ورڈ ہوتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ وربل ہوتی ہے نا. جب کسی دوسری بندے نے لکھا ہوتی ہے ہم اس کو بولیں گے نا تو یہ بھی ورڈ میں آتی ہے. چوز آف ورڈ کین ریفلیکٹ ایج، ایجوکیشن، ڈیولپمنٹل لیول، کلچر. اور جب ہم الفاظ کی چناؤ کرتے ہیں، جو بھی لوگ ایک لفظ بھی بولے تو اس کی ایک لفظ کس سے ہم اس کی جو ایج ہے وہ بھی معلوم کرتے ہیں، ایجوکیشن بھی معلوم کرتے ہیں، جس کی ڈیولپمنٹل میچورٹی لیول ہے اس، اور وہ کلچر جس کلچر سے وہ تعلق رکھتے ہیں یہ بھی ہم معلوم کرتے ہیں. فیلنگ کین بی ایکسپریس تو ٹون اینڈ پیس اٹ از، اور جو فیلنگ ہے وہ مختلف ٹون اور پیس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کریکٹرسٹک آف وربل کمیونیکیشن کی. وربل کمیونیکیشن کی خصوصیات کیا ہے، کریکٹرسٹک کیا ہے. جب ہم کرتے ہیں وربل کمیونیکیشن کن باتوں کا خیال ہم رکھیں گے؟ اس میں سمپلسٹی، یوز کامنلی انڈرسٹوڈ. ہم جب کمیونیکیشن کرتے ہیں پیشنٹ کی اور نرس ایک دوسرے کی تو ہم نے سمپلسٹی، ایسے الفاظ کو یوز کرنا ہے. کامنلی ایسی ٹرمینالوجی کو یوز نہیں کرنا ہے جس سے پیشنٹ اور کنفیوز ہو جائے. کلیئرٹی، ایسے الفاظ بولیں گے جس سے وہ مطلب حاصل کرے. ٹائمنگ اینڈ ریلیونس، اور ایسی باتیں، ایسے ورڈ کا چناؤ، ایسے الفاظ بولیں گے اور ایسی باتیں کریں گے تاکہ وہ موقع کی محل کے مطابق ہو. اڈاپٹیبلٹی، فیڈ بیک فرام دا ریسیور، اور ریسیور سے فیڈ بیک حاصل کریں گے. کریڈیبلٹی، صداقت، جس کو ہم صداقت کہتے ہیں. مین ریلائبلٹی، اس میں ٹرسٹ، ایک دوسرے کے ٹرسٹ، اور جو بھی باتیں کرتے ہیں اس میں 100% شور ہو کہ وہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ اس میں صداقت ہے، جھوٹ موٹ شامل نہیں ہے. نان کمیونیکیشن، جس میں الفاظ نہیں ہوتے، صرف ایکسپریشن ہوتی ہے. اٹ ہیز بین اسٹیمیٹڈ 65 to 95% آل افیکٹو کمیونیکیشن از نان وربل. یہ معلوم ہو گیا ہے کہ 65-95% جتنی بھی کمیونیکیشن ہے، افیکٹو کمیونیکیشن ہے، وہ نان وربل ہے. نان وربل افیکٹو ہے. کمپوننٹ آف نان وربل کمیونیکیشن، اور جو کمپوننٹ ہے نان وربل کی کمیونیکیشن وہ ہے فزیکل اپیئرنس اینڈ ڈریس. نان وربل کمیونیکیشن فزیکل اپیئرنس آتا ہے. جب بندہ آتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کون سے سوشل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی ڈریسنگ سے ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے. باڈی موومنٹ اینڈ پوسچر، جس کی باڈی موومنٹ ہے وہ کس طرح جا رہی ہے، اور پوسچر ہے وہ کس طرح اٹھتے اور بیٹھتے اور کس طرح چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. اس کی ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹچ، چیزوں کو کس طرح لیتے ہیں، اور اس کے لینے کا اور دینے کا جو طریقہ ہوتا ہے. فیشل ایکسپریشن، یوز کی فیشل ایکسپیرینس ہے، اس سے ہمیں پتہ ہے. بیہیویئر، کانٹیکٹ، آئی بیہیویئر سے ہمیں بھی پتہ ہے. ووکل کیوز، پیرا لینگویج، اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. پیرا لینگویج، ووکل کیوز سے مراد یہ ہے کہ
جب وہ ساؤنڈ میں مختلف قسم بات جب کرتے ہیں تو اس میں ویریشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹیپس فار یوزنگ ٹیک فل کنورسیشن۔ یہ ہمارے پاس اسٹیپس ہے۔ ٹی سے کیا ہمارا ہے تھینک بیفور یو اسپیک۔ جب آپ بول جاتے ہو نا تو اس کی سے پہلے آپ نے سوچنا ہونا چاہیے۔ اپولوجائز کوئکلی وین یو بلنڈر، آپ نے جلدی سے معافی اور اپولوجائز کرنا ہے جب آپ غلطی پہ ہو۔ کنورس اور ڈونر کمپیٹ، آپ نے بات ایک دوسرے سے بات ایکسچینج کرنا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ نہیں کرنا ہے۔ ٹائم یور کمنٹس، اپنے موقع پر اپنی بات کرنا ہے۔ فوکس آن بیہیویئر ناٹ آن پرسنالٹی، بیہیویئر پہ فوکس ہونا چاہیے نہ ہی بھی پرسنالٹی پہ۔ انکور ہیڈنگ فیلنگ، جو پشپنا فیلنگ ہوتی ہے پیشنٹ کی یا جو بھی ہے اس کو انکور کرنا ہے، ان کو نکالنا ہے۔ لیسن فار دا فیڈ بیک، اور توجہ کے ساتھ اس کی جو فیڈ بیک ہے اس کو سننا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کمیونیکیشن اسٹریٹجیز۔ اس میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں ایکٹیو لسننگ۔ ایکٹیو لسننگ میں ہمارے پاس ایکٹیو لسننگ از وین یو ناٹ اونلی ہیئر واٹ سم ون سیز۔ ایکٹیو لسننگ میں یہ نہیں ہے صرف کیا جو بول رہے ہیں آپ وہ سن رہے ہیں، بٹ آلسو ٹیون ٹو دیئر تھاٹ اینڈ فیلنگ۔ اس کے ساتھ آپ نے اس کی فیلنگ اور جو وہ اپنے دماغ میں سوچ رہی ہے ان کو بھی ریسیو کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ ٹرن کنورسیشن انٹو ایکٹیو نان کمپٹیٹو ٹو وے انٹریکشن، اس کی وجہ سے کنورسیشن ایکٹیو اور نان کمپٹیٹو بنتا ہے اور ٹو وے انٹریکشن میں تبدیل ہوتا ہے۔ اسٹریٹجیز ڈیٹ ہیلپ پیشنٹ ایکسپریس تھاٹ اینڈ فیلنگ، وہ طریقے جس کی وجہ سے پیشنٹ کے ایکسپریشن اور فیلنگ کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ اسٹیٹنگ آبزرویشن، جو آبزرویشن ہے ٹو سے اور رائٹ سم تھنگ اسپیشلی کیئرفلی اینڈ کلیئرلی، وہ جو بھی بات کرتی ہے وہ کلیئرلی یا جو بھی لکھتے ہیں وہ کیئرفلی، وہ اس میں آتی ہے۔ ایکنالوجنگ فیلنگ، اور جو اس کی فیلنگ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ ریفلیکٹنگ ان سائلنس، اور اس کو سوچ سمجھ کر اس کو سننا۔ اس کے بعد آتا ہے کلیئرفائنگ، ویلیڈیٹنگ، وربلائزنگ امپلائڈ تھاٹ اینڈ فیلنگ، فوکس آن یوز کلوز کویشچن اینڈ سمری اسٹیٹمنٹ۔ اس کے بعد آپ نے وہ کلیئرفائی کرنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، پھر اس کو چیک کرنا ہے۔ اور جو بھی امپلائڈ تھاٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کی، جو فیلنگ ہوتے ہیں اور جو کویشچن ہوتے ہیں، کلوز کویشچن کا مطلب ہوتی ہے جو اس نے بولا تھا آپ نے وہ اپنی دماغ میں بٹھایا تھا، اینڈ سمری آف دا اسٹیٹمنٹ، اس کو بھی اپنے سارے باتوں کو آپ نے ایک سمری دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بلاک اور بیریئر ٹو کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن میں کون سی ایسی رکاوٹ ہے، ایسی چیزیں ہے جس کو کمیونیکیشن کو اچھی کمیونیکیشن نہیں بناتے ہیں۔ جب آپ نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کی غلط بیہیویئر ہے۔ ناٹ لسننگ از دا موسٹ ہارمفل بیہیویئر، اور جو بات کر رہے ہیں وہ آپ سنتے نہیں، یہ غلط بیہیویئر۔ ریئشورنگ کلیچز، اور آپ بار بار غلط تبصرہ کرتے ہیں، نازیبہ تبصرہ کرتے ہیں۔ گیونگ ایڈوائس، بار بار وہ بات آپ کو بات کر رہے ہیں یا آپ اس کو بات کر رہے ہیں وہ آپ کو نصیحت دیتی ہے۔ ایکسپریسنگ اپروول ڈسپروول، آپ جو وہ بات کرتے ہیں ایک اپروو کرتے ہیں، جو غلط بات کرتے ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں، یا اس کو بار بار اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، ڈس اپروول کرتے کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ غلط کرتے، وہ درمیان میں آپ کو بات ہی کر رہے ہیں اور آپ اس کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس کی جو تھنکنگ ہے اس میں بھی ہچکچاہٹ آئے گا، اور جو نیکسٹ بات کرے گا اس میں بھی ڈیفیکلٹی آئے گا۔ ریکویسٹنگ ایکسپلینیشن، اور بار بار اس کو بولیں گے کہ کس طرح ہو گیا، جو نیکسٹ بات ہے اس کو اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ چیلنجنگ، اور بات ایک بات کمیونیکیشن میں آپ نوٹ کرتے ہو بار بار اس پر کہ ڈیمانڈ کرتے ہو، اس سے اسٹیریوٹائپ کمنٹ، اور جو غلط کمنٹ تو نہیں لیکن ماحول کے مطابق آپ بات نہیں کرتے ہیں۔ چینجنگ دا سبجیکٹ، وہ ایک چیز کی بات کرتے ہیں اور آپ دوسری چیز کی بات کریں گے۔
اس کے بعد آتے ہیں فیکٹر افیکٹنگ آن کمیونیکیشن. وہ کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے کمیونیکیشن میں خلل پیدا ہوتی ہے, وہ کمیونیکیشن کو ڈسٹرب کرتی ہے, اچھی کمیونیکیشن نہیں ہوتی ہے. جب یہ فیکٹر موجود ہوتی ہے, پرائیویسی, جب ایک ایسے ماحول میں آپ پیشنٹ اور نر دونوں بیٹھے ہوں گے جہاں بہت سے لوگ ہوں گے, اور جو بات کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ دوسرے پیشنٹ ہے اس کے ساتھ وہ بھی سنتی ہے, اور دوسرے لوگ اس کی ارد گرد جو موجود تھے وہ بھی ڈسٹرب کرتے ہیں, وہ اچھی طرح بات نہیں کریں گے, اس سے شرماتے ہیں. ڈسٹینس, آپ دور سے اس سے بیٹھے ہو پیشنٹ سے اور دور علاقوں سے دور دراز سے بات کرتے ہو کہ اس طرح نہیں ہے وہ ہے وہ, اس سے تھراپیوٹک کمیونیکیشن پھر نہیں ہوگا نا. ڈریسنگ اچھی طرح ٹیون, جب بات کرتے ہو غصے سے بات کرتے ہو, جب ایکسپریشن دیتے یا غصے والے کو, اس سے پیشنٹ تھوڑا گھبرائے گا, پھر وہ اپنے بات نہیں کرے گا. پرسنل ویلیو بلیف سسٹم ہمارے پاس جو بھی اس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں, جو بھی اس کی مذہب ہے, وہ سوشل کلچر بیک گراؤنڈ, اور جو بھی وہ اپنے کلچر کے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ بھی بیک کرتے ہیں. انوائرمنٹ ہو گیا ہے, انوائرمنٹ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, کمیونیکیشن ایسی انوائرمنٹ ہے جہاں شور شرابہ بہت زیادہ ہے, وہ آواز ایک دوسرے کی نہیں سنتی ہے, تو پھر پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے کے لیے کیا کرے گا. یہ بھی ایسی خاموش انوائرمنٹ ہو جب پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے گا اور اپنے بارے میں پوچھے گا, وہ اپنے کہ میں اس طرح آیا تھا اسپتال میں اس طرح سب کچھ بتائے گا. تو انوائرمنٹ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. اس کے بعد اب تھراپیوٹک کمیونیکیشن انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتے جو نرس یوز کرتی ہے دا کلائنٹ نیڈ کے لیے, سائیکو سوشل انٹرونشن کے لیے. جب تھراپیوٹک کمیونیکیشن سے ہمیں پیشنٹ کی نیڈ اور جو بھی سائیکو سوشل انٹرونشن جو بھی اس کو ریکوائرڈ ہوگا, خیر ہم اس کو معلوم کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ پرووائڈر نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو گین ٹرسٹ ان گیدر انفارمیشن فرام دا پیشنٹ. مینٹل ہیلتھ پرووائڈر جو بھی ہوتا ہے اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کس طرح پیشنٹ کے ٹرسٹ لینا ہے, جو کہ اس سے میں انفارمیشن گیدر کرو, اسی فیملی سے, فرینڈ سے, ریلیونٹ سوشل ریلیشن شپ ٹو انوالو دیم ان افیکٹو ٹریٹمنٹ پلان, تاکہ میں ساری انفارمیشن اپنے جو میں بنا رہا ہوں اس پیشنٹ کے لیے, جو کیئر کی پلان بنا رہا ہوں, جو ٹریٹمنٹ کی پلان بنا رہا ہوں, کہ میں اس میں انوالو کرو جو اس نے بھی ہمیں بتایا ہے. گول آف تھراپیوٹک کمیونیکیشن کا مقصد کیا ہوتے ہیں. انکریج سیلف ڈسکلوزر, اس نے کہ جو اپنی سیلف ڈسکلوزر ایسی ہوتی ہے جو جب وہ کمیونیکیشن میں جاتی ہے تو وہ ایک بات سے دوسری بات اپنے بات کی, جس نے نرس نے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں ہو, لیکن وہ بتا رہے ہو, جس سے وہ سیلف ڈسکلوزر ہو جائے گا. انکریزنگ فیلنگ آف سیلف ورتھ, اور سیلف ورتھ کا انکریز بھی فیل کرنا کہ آپ بہت قیمتی ہو, آپ ہمارے لیے آپ بہت ویلیو رکھتے ہو ہمارے. پروموٹ انکریز انڈرسٹینڈنگ, ہم نے جو بات وہ کہے ہے وہ ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. انکریج پرابلم سالونگ, ہم نے پرابلم سالونگ کو انکریج کرنا ہے کہ آپ اچھا کیا کہ اس کی وجہ سے آپ کے پیشنٹ کی پین کم ہو گئی, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی. فیسیلیٹیٹ ڈیسیجن میکنگ, ہم نے جو بھی ڈیسیجن لیتا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اس میں خلل نہیں ڈالنا ہے. اس کے بعد آتا ہے تھراپیوٹک نرس کلائنٹ ریلیشن شپ, کہ کس طرح ایک نرس اور کلائنٹ ایک دوسرے کے ساتھ تھراپیوٹک کمیونیکیشن بنائے گا. جب تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہمارے پاس گول اورینٹڈ ہوگا, لرننگ اینڈ گروتھ پروموشن, یہ ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ کی نیڈ لرننگ ہے اس میں بھی اضافہ آ جائے گا. پیشنٹ کی پروفیشنل ہیلپنگ ریلیشن بٹوین نرس اینڈ کلائنٹ, اس کے ہمارے پاس کیا ہوگا جب تھراپیوٹک ریلیشن شپ نرس اور کلائنٹ کے درمیان ہو جائے, جو پیشنٹ کی نیڈ ہے اور ہیلتھ آؤٹ کم ہے اور جو ویل بینگ ہے یہ ہمارے فوکس میں ہوگا. آتے ہے تھراپیوٹک یوز آف سیل, آپ نے
اپنے آپ کو اچھی طرح پریزنٹ کرنا ہے، ایسے پریزنٹ کرنا ہے کہ میں آپ کی علاج کرتا ہوں. پرسنالٹی جو بھی چیزیں آپ کرتے ہو وہ اس طرح انٹروین کرنا ہے تاکہ وہ پیشنٹ وہ اس سے پتہ چل جائے کہ وہ نرس ہماری کیئر کرے گا یا وہ جو بھی. ایبلٹی ٹو یوز اون پرسنالٹی کانشیسلی in a full awareness in attempt to establish relatedness and structure nursing intervention. آپ نے اپنی پرسنالٹی ایسی طرح آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ وہ جو انٹروینشن کریں گا وہ اس کے مطابق ہوگا. آپ نے جو بھی کام کرنا ہو اور جو بھی کیئر اس کو پرووائڈ کرنا ہو آپ نے اس طرح پریزنٹ کرنا ہے تاکہ وہ پیشنٹ یہ سمجھے کہ وہ ہمارے فلاح بہبود کے لیے وہ کام کرتے ہیں. ریکوائرمنٹ پر تھراپیوٹک ریلیشن شپ کے لیے کچھ چیزیں امپارٹنٹ ہوتے ہیں. رپورٹ آپ نے ایسی رپورٹ کریٹنگ انڈرسٹینڈیبل ریلیشن، آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ریلیشن بنانا ہے تاکہ وہ پیشنٹ بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرے اور نرس پیشنٹ کو انڈرسٹینڈ، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹرسٹ ایک دوسرے پر، پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرے، پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کریں. جینونیس اور ایک دوسرے کی پیشنٹ اور نرس بہت انٹرسٹ ہو جائے. جو جب نرس بات کرتے ہیں تو پیشنٹ اس کو غور سے سنتی ہے کہ اس میں خواہ کچھ ہوگا بعد میں. ایمپیتی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی لانا ہے. پیشنٹ اور نرس کے درمیان پیجز آپ تھراپیوٹک پیجز یہ ہو گیا. رپورٹ ٹرسٹ پیجز آف تھراپیوٹک نرس کلائنٹ ریلیشن شپ. تھراپیوٹک نرس کلائنٹ ریلیشن شپ کے ڈفرینٹ پیج ہوتی ہے. جب ایک نرس تھراپیوٹک ریلیشن شپ بناتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ تو کیا کرے گا؟ پہلے یہ ہمارے پاس کیا ہے، پری انٹریکشن پیج. پری انٹریکشن میں پیج میں جب نرس پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کے سامنے جاتا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرے گا پیشنٹ کی. میں آپ کی کیئر کرتا ہوں، میں آپ کے فلاح بہبود کے لیے کام کرتا ہوں. اس کو انٹروڈکٹیو پیریڈ میں وہ اپنے آپ کو پیشنٹ کو انٹروڈیوس کرے گا، پیشنٹ نرس کو انٹروڈیوس کرے گا. ورکنگ ایسا ہوگا، نرس ورک کولیبریٹلی ود دا پیشنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی پرابلم، ڈیولپ کیئر پلان اینڈ پرووائڈ انٹروینشن. ورکنگ پے میں ہمارے پاس کیا ہوگا، وہ نرس پیشنٹ کے ساتھ کولیبریٹیو ہوگا تاکہ وہ اس کی پرابلم اور جو پرابلم کے لیے ایک کیئر پلان بنا رہے ہیں یا انٹروینشن جو بھی انٹروینشن اس کو پرووائڈ کرے وہ اس سے وہ ایک دوسرے کو پیدا ہوگا. ٹرمینیشن پیج میں ہمارے پاس یہ تینوں کے جو کام کیا گا اس کا خاتمہ ہوگا. تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں ہائز اینڈ لیرنسن 1963 ڈیفائن نمبر آف ٹیکنیک ٹو اسسٹ دا نرس اینڈ انٹریکٹنگ مور تھراپیوٹکلی ود دا کلائنٹ. ایک دوسرا سائنٹسٹ تھی، اس نے 1963 میں بہت سے طریقے استعمال کیا اور ایسے طریقے ڈھونڈے تاکہ وہ پیشنٹ اور نرس ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرے، تھراپیوٹک انٹریکشن کریٹ کرے. مختلف طریقے کے ٹیسٹ کیا کہ وہ نرس ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ایک تھراپیوٹک ریلیشن شپ بنائے گا جو ایک دوسرے کے لیے بہت امپارٹنٹ ہوگا. دیز آر ٹیکنیکل پروسیجر کیریڈ بائی دا نرس ورکنگ ان سائیکیٹری یونٹ. اور یہ جو بھی پروسیجر ان دونوں نے بنائے تھے نرسوں نے اس کو سائیکیٹری یونٹ میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تھراپیوٹک کمیونیکیشن اینڈ پرابلم سالونگ. تھراپیوٹک کمیونیکیشن پرابلم سالونگ آئیڈینٹیفائی دا کلائنٹ پرابلم. ہم نے پرابلم کی کلائنٹ کو معلوم کرنا ہے. پروموٹ ڈسکشن آف ڈیزائر چینجز. جو بھی پرابلم وہ ڈسکشن ہے وہ جس میں چینج ایک بات بھول گئی ہو یا جو بھی ہونا وہ اس کو ڈسکشن میں لانا ہے. ڈسکس دا اسپیکٹ کین ناٹ ریئلسٹک بھی چینج. ہم نے ایسی بات اسپیکٹ کو بھی ڈسکس کرنا ہے جو چینج نہیں ہوتی ہے. ڈسکس الٹرنیٹو اسٹریٹجیز فار کریٹنگ چینج ان دا کلائنٹ ڈیزائر ٹو میک. ہم نے وہ بھی ڈسکس کرنا ہے جو کلائنٹ کی ڈیزائر کے مطابق ہم نے بنانا ہے. ویٹ بینیفٹ ان کانسیکوینس جو بھی ہم نے ایک راستہ کو چھوڑ کر دوسرا الٹرنیٹیو
بات کو جب ہم اپناتے ہیں تو اس کی ہم نے الٹرنیٹیو وے کہ ہم نے بینیفٹس اور نقصانات دونوں کو ویٹ کرنا کا مطلب ہی ہے تولنا ہے. ہیلپ دا کلائنٹ سلیکٹ الٹرنیٹیو. ہم نے ایسے الٹرنیٹیو کو چوز کرنا ہے تاکہ وہ کلائنٹ کو نقصان کم اور فائدہ زیادہ ملے. انکریج دا کلائنٹ ٹو امپلیمنٹ دا چینج. ہم نے کلائنٹ کو انکریج کرنا ہے اور اس کی پرابلم میں تھوڑی کمی آنا ہے. پرووائڈ پازیٹیو فیڈ بیک فار اے کلائنٹ اٹیمپٹ ٹو کریٹ چینج. ہم نے پازیٹیو فیڈ بیک پرووائڈ کرنا ہے کلائنٹ کے لیے تاکہ وہ کوشش کرے کہ وہ چینج کرے. ہیلپ دا کلائنٹ ایویلویٹ آؤٹ کم آف دا چینج اینڈ میک موڈیفیکیشن. ہم نے پیشنٹ کے ساتھ ہیلپ کرنا ہے تاکہ وہ جو چینج اور موڈیفیکیشن اس کے لیے ریکوائر ہو. جو بھی ہم الٹرنیٹیو پاتھ یوز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیشنٹ کا خیال بھی رکھنا چاہیے. پیشنٹ کے لیے انوائرمنٹ سوٹیبل کرنا چاہیے. جو موڈیفیکیشن آتے ہیں وہ اس کے لیے ریکوائر ہوتے ہیں. اس کو ہم اس کے عادی بنانا ہے. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ٹیکنیک. تھراپیوٹک کمیونیکیشن ٹیکنیک ہمیں جب تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہوتا ہے تو اس کی ایک طریقے ہوتا ہے یوز سائلنٹ. اپنے خاموش رہنا ہے. گیو دا کلائنٹ اپورچونیٹی ٹو کلیکٹ آرگنائز دا تھاٹ. اپنے پیشنٹ کو موقع دینا ہے تاکہ وہ اپنی خیالات اور جو بھی وہ سوچ رہی ہے وہ ایک دم تو نہیں اکٹھا کر سکتی ہے. وقت کے ساتھ وہ اکٹھا ایکسیپٹنگ کنوے پازیٹیو کو جو بھی بات وہ کرتے ہیں آپ اس کو ایکسیپٹ کر ایسی ایسی ایکسپریشن دینے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ تصور کرے کہ ہاں وہ میری باتوں سے مطمئن ہے. گیونگ ریکگنیشن اور اس کو اکنالج کرنا ہے کہ اور بولو. انڈیکیٹنگ اویئرنیس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات ہو رہی ہے ہم نے اس کی ایکسیپٹ کیا تو اس کی سے اور دوسری بات نکالیں گے تو اس طرح تھراپیوٹک کمیونیکیشن کریٹ ہوگا. اپنگ سیلف میک انسیپ اویلیبل. آپ نے جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ اس کی بات نہیں سنتی ہے کسی اور جگہ جاتی ہے. آپ نے اس کو آپ ایسی فیلنگ دینا ہے کہ میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ جو بھی بات کرتے ہیں آپ کی بات بہت قیمتی ہے. گیونگ براڈ اوپننگ الاؤ دا کلائنٹ ٹو ٹیک انیشیٹ انٹروڈکشن دا ٹاپک. آپ نے اس کو ایسے موقع دینا ہے تاکہ وہ اب جو جس چیز کے بارے میں بول رہے ہیں تاکہ اس کو موقع ملے. انکریجنگ ڈسکرپشن پرسیپشن. آسکنگ دا کلائنٹ ٹو وربلائز واٹ از بینگ پرسیو. آپ نے کلائنٹ کو بولنا ہے کہ آپ جو بھی بولنے کی کلائنٹ ہے آپ جو بولے ہم وہ ریسیو کریں گے. ہم وہ سمجھ رہی ہے. اسٹارٹنگ دا مین آئیڈیا آف واٹ کلائنٹ ہیز سیٹ ریپیٹ. اور جو مین آئیڈیا ہوتی ہے کلائنٹ کی جو پرابلم کے بارے میں مین پوائنٹ ہوتے ہیں اس نے آپ اس کو کہے کہ یہ دوبارہ بولے. ریفلیکٹنگ کویسچن ان فیلنگ آر ریفلیکٹڈ بیک ٹو دا کلائنٹ فار ریکگنیشن ایکسیپٹنس. اور ایک دوسرے کے ساتھ سوچ سمجھ کر جو کویسچن اور فیلنگ ہے وہ کلائنٹ سے دوبارہ فیلنگ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ایکسیپٹ کرنا ہے. فوکسنگ اس کو فوکس کرنا ہے. ٹیکنگ نوٹس آف سنگل آئیڈیا ایون سنگل ورڈ. آپ اپنے فوکس کے ذریعے اپنے ایک لفظ کو نوٹس کرنا ہے. جو بھی وہ بات ایک سنگل آئیڈیا ہے آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے. وہ پیشنٹ ہے وہ تو اسٹریس کنڈیشن میں ہے لیکن درمیان میں وہ اس طرح ایک بات بھی بولے گا جس کی وجہ سے آپ کے انٹروینشن میں آسانی ہوگا. ایکسپلورنگ ایکٹیویٹ دا کلائنٹ فار ایکسپلورنگ انفارمیشن. آپ نے کلائنٹ کو سرگرم رکھنا ہے کہ وہ اپنی آپ کی انفارمیشن دے دے آپ کو. پریزنٹنگ ریالٹی. آپ نے ڈیفائن ریالٹی ان کیس آف مس پرسیپشن آف دا وے. آپ نے اس کو ریالٹی ان کیس آپ نے اس کے بارے میں وہ یقین دہانی کے جب کلائنٹ مس پرسیپشن پہ جاتے ہیں تو آپ نے اس کو یقین دہانی دینا ہے کہ میں آپ بات ٹھیک ہے. وہ جو بھی بول رہی ہے آپ نے اس کو اکٹھا کرنا ہے. فارمولیٹنگ پلان آف ایکشن. ایک پلان آف ایکشن اس کو دینا ہے. ان کیس آف اسٹریسفل سچویشن ہیلپ دا کلائنٹ ٹو ریڈیوس ہیز اینزائٹی اینڈ اینگر. جب پیشنٹ ایک ایسی سچویشن میں ہو اسٹریسفل سچویشن میں ہو آپ نے کیا کرنا ہے. نرس نے کلائنٹ کی جو اسٹریس ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے. جو اس کو غصہ ہے اپنے پرابلم کے بارے میں یا جو انزائٹی ہے ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کم کرنا ہے. ریفلیکٹ ہم نے یہ پڑھا ہے. نان تھراپیوٹک کمیونیکیشن میں آپ گیونگ ری ایشورنس ڈیولویٹنگ
دا کلائنٹ فیلنگ. آپ نے بار بار اس سے ایک دفعہ بول دیتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا اور اس کو دوبارہ بھی بول دی کہ یہ کیا ہو گیا, دوسری ریجیکٹنگ. آج جو کلائنٹ کی جو آئیڈیا ہے, کلائنٹ ایک آئیڈیا کے بارے میں بات کرتے ہیں, آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ ایک کمیونیکیشن کے دوران جو بھی بیہیور ہے آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو اس سے تھراپیوٹک کمیونیکیشن پھر نہیں ہوگا. پھر ہوگا ہمارے پاس کیا ہوگا, نان تھراپیوٹک کمیونیکیشن. ریجیکٹنگ, آپ جو بات کرتے ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے, آپ جھوٹ بول رہے ہو, جو بھی ہو نا آپ اس میں خلل ڈالتے ہو. گیونگ اپروول اور ڈس اپروول, آپ نے اس کی کلائنٹ آئیڈیا کو ایک دفعہ کیا کہ آپ صحیح بول رہے ہو, پھر آپ نے سوچا کہ وہ صحیح نہیں ہے, ڈس اپروول کر دیا, ایگرینگ اور ڈس ایگرینگ. آج اس کے بعد ایک دفعہ آئیڈیا کو ایکسیپٹ کرتے ہو, پھر اس کو ریجیکٹ کرتے ہو. گیونگ ایڈوائز, اور جو وہ بول رہے ہیں اس کے درمیان آپ اس کو ایڈوائز دے رہے ہو کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا, یہ آپ کے لیے نہیں ہے. جو بات وہ بول رہے ہیں اس سے بھی وہ بھول جائے گا, پروبنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بار بار پرسسٹنٹ کویشچن کریں گے, تو پھر یہ آپ کے پاس تھراپیوٹک کمیونیکیشن نہیں ہوگا. ڈپینڈنگ, آپ کلائنٹ کو لمٹ کریں گے کہ ہاں وہ آپ نے اس طرح بات کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو اس سے وہ اپنے بارے میں جو فیلنگ ہے وہ ریکویسٹنگ اور ایکسپلینیشن, اور آپ نے جو اس کی فیلنگ ہے یا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو, یا اس کی بیہیویئر ایونٹ کے بارے میں میکنگ اسٹیریوٹائپ کمنٹس, آپ نے ایسے کویشچن کرنے ہیں جس کی کوئی معنی نہ ہو. انٹرپریٹنگ تھراپیوٹک سیک ٹو میک کانشیس ڈیٹوین انکانشیس انٹرپریٹنگ, آپ نے ایسے کانشیس اور نان کانشیس تھراپسٹ سیکھنا ہوتا ہے. انٹروڈیوسنگ ان ریلیٹڈ ٹاپک, آپ نے بار بار وہ جب ٹاپک ہے ان سے ان ریلیٹڈ کویشچن کرتے ہو. جو ڈائریکشن ہے کمیونیکیشن نرس اور پیشنٹ کے درمیان, اس کو ڈائریکشن جب آپ ایک دوسرے وہ بھی بات کرے گا, وہ آپ جو ایک دوسرے کی بات کرتے ہو یا پیشنٹ یا آپ ایک دوسرے کی ڈائریکشن کو چینج کر دے گا, تو اس سے ہمارے پاس تھراپیوٹک کمیونیکیشن پھر نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایکٹیو لسننگ. جب تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہوتے ہیں, ٹو لسن ایکٹیولی, ٹو بی اٹینٹیو ٹو واٹ کلائنٹ از سیئنگ. جب نرس اور پیشنٹ کے درمیان تھراپیوٹک کمیونیکیشن ہوتا ہے تو آپ نے سائلنٹ رہنا ہے, اور جو بھی وہ کلائنٹ وہ کہہ رہے ہیں آپ نے وہ اچھی طرح سننا ہے, جو وہ وربلی ہو یا نان وربلی ہو. اس کے لیے ٹیکنیک ہے سولن سیسکوئرلی پیس دا کلائنٹ. آپ نے اس کو ایسی طرح اس کے سامنے بیٹھنا ہے تاکہ وہ چار طرف سے آپ ان کو کلائنٹ کو اچھی طرح آبزرو کریں, اور آبزرو اوپن پوسچر, اور جو اس کا باڈی شیپ ہے جو اس کو آبزرو کر لیں. فارورڈ ٹو دا کلائنٹ, آپ نے جب وہ بات کرتے ہیں نا تو آپ اس کی کلائنٹ کی تھوڑا اپنے کچھ کرنا ہے کہ میں آپ کے بات کرنا ہو, تھوڑا آگے ہونا ہے. اسٹیبلش آئی کانٹیکٹ, آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے کہ آپ اپنے کان کو اس پیشنٹ کی طرف کرتے ہو اور کوئی اور پروسیجر ہو رہی ہے, کوئی اور پروسیجر ہو رہی ہے. اسپتال میں بہت اس طرح ہوتے ہیں نا, جب ایک پیشنٹ کسی اور انٹروینٹ کرتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہو, تو آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہو تو پھر پیشنٹ کی جو باتیں ہیں آپ اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. ریلیکس ویدر سیٹنگ اور اسٹینڈنگ ڈیورنگ انٹروینشن, آپ نے ریلیکس ہونا ہے. جو آپ اگر کھڑے ہو یا اسٹینڈرڈ انٹریکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو یا بیٹھے ہو. کنکلوژن ہمارے پاس کیا ہے, افیکٹو کمیونیکیشن از دا کور اسکل ان مینٹل ہیلتھ کیئر ان پرائمری کیئر سیٹنگ. جو ہمیں ہماری مینٹل ہیلتھ کیئر سیٹنگ ہوتے ہیں, پرائمری کیئر سیٹنگ سے مراد وہ ہے جہاں ہم لوگ مینٹلی ایل پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کو ہم جو کیئر دیتے ہیں, تو اس میں افیکٹو کمیونیکیشن کا ایک بنیادی اسکل ہے کہ ہم نے افیکٹو کمیونیکیشن کو ڈیولپ کرنا ہے. سیلف اویئرنیس ان ایبلٹی کولیبریٹ ود ادر ہیلتھ کیئر پرووائڈر آر آلسو اسکل دیٹ ول فیسیلیٹیٹ ایکوریٹ انکوائری انٹو دی پیشنٹ ٹو کنسرن ان دی کنٹیکسٹ ان وچ دے اکر.
آپ نے آپ کے بارے میں بھی اویئر ہونا ہے، اور دوسرے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے اس کی اسکیل سے بھی اسکیل کو بھی بارے میں پوچھنا انڈرسٹینڈ ہونا ہے، تاکہ وہ کو پیشنٹ کی جو ٹرو کنسرن ہے، جو پرابلم ہے، کہ وہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ریفرنس یہ ہمارے پاس کیا تھا، دوسرا یونٹ تھا MHN کا۔